اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں جناب سارے کام آتے ہیں دنیا جہان کے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار رہے. 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے. وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کو کرنے کے لیے بھیجا. فرماتے ہیں کہ میں باہر نکل کر دیکھا تو میرے ہم عمر دوست کھیل رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بھیجا ہے. کافی دیر تک جب میں واپس نہیں آیا تو میں کھیل رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے میرے گردن پر ہاتھ رکھ دیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ انس، میں نے تو بھائی تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، تو تم یہاں کھیل رہے ہو. اب دیکھیں نا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے. کہاں امام الانبیاء اور کہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر چھوٹی عمر میں، اور نبی کے حکم کو بھول گئے اور کھیلنے میں مصروف ہو گئے. اور پھر نبی کا برتاؤ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہے. یہ نبی کا برتاؤ یہ ہمارے لیے جناب مشغل راہ ہے. دیکھیں بھائی، ہمارے بھی ملازمین ہیں کہ نہیں، ہمارے بھی بچے ہیں کہ نہیں، ہمارے بھی شاگرد ہیں کہ نہیں. میں اگر کاروباری ہوں میرے نیچے ملازمین ہیں، میں اگر دکاندار ہوں میرے نیچے ملازمین بھی ہیں، میں اگر استاد ہوں تو میرے چھوٹے شاگرد ہیں، میں اگر باپ ہوں تو میری چھوٹی اولاد ہے، میں اگر بڑا بھائی ہوں میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں اگر شوہر ہوں تو میری ماتحت میری بیوی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی جو ہم سے چھوٹا ہے نا جی، جو ہم سے چھوٹا ہے اس کے اوپر تو جناب ہم پورا جبر کرتے ہیں چھوٹا سمجھ کر، اور جو ہم سے بڑا ہے اس کے ساتھ ہم ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم سے بڑا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس دور میں بس اس کا نہیں چلتا جو کیا ہے، ہاں، اس دور میں شریف وہ ہے جس کا بس نہیں چلتا. اگر بڑا ہم سے کوئی ٹکراؤ کرے تو اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر وہی غلطی ہم سے کوئی چھوٹا کرے تو جناب ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں. اگر ہم اتنے ہی اصول کے پابند ہیں تو اس بڑے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی. تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت ابو مسعود جو تھے وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھ کر حضرت ابو مسعود سے فرمایا کہ دیکھو، جس غلام کو تم مار رہے ہو وہ تم سے طاقت میں کم ہے، تم اس سے طاقت میں زیادہ ہو، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو طاقت میں تم سے بھی زیادہ ہے. جس کو تم مار رہے ہو وہ تم سے چھوٹا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو تم سے بھی بڑی ذات ہے. اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کی بنیاد پر جو برتاؤ تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، بتاؤ تم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. کیا اس طاقتور ذات نے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ جب اس طاقتور ذات نے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرو. تو یہ بات جب سنی نا تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیں، آپ کے سامنے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. صحابہ تو ایسے تھے بھائی، فوری ریئیکشن کو فوراً کر کے دکھاتے تھے. نبی کا حکم آ گیا، فوراً کر کے دکھا دیا. یہ چیزیں جو ہے نا جی ہمارے لیے مشغل راہ ہیں. ہم اپنی زندگی کو گزاریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں. ہم کاروبار کریں اخلاق کے دائرے میں، معاملات کریں اخلاق. یہاں پر فوتگی ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے جناب؟ جو گالیاں
ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو دنگے فساد ہوتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں کہ بندہ کیوں مر گیا، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ ہاں، غم ہونا، جدائی کا غم ہو جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی تو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی، کہ بھائی یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے یہ امانت واپس لے لی، بس اب اس پر صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے، ہر جگہ کے نا اپنے اپنے اخلاق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے جمعے میں نے بتایا نا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر کر جا رہے تھے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ جناب ڈھول بجا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، چھلانگے مار رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب یہاں پہ خوشی ہوئی ہے، اس خوشی کے لیے جناب ہم رقص کر رہے ہیں۔ وہ آگے گئے، حضرت ذوالنون مصری آگے جا کے دیکھا تو ایک گھر کے اندر لوگ رو رہے ہیں، جناب دنگا فساد ہو رہا ہے، ٹکرے مار رہے ہیں جس طرح یہاں پر روتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ بھئی یہاں پر فوتگی ہوئی ہے، اس فوتگی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا ہوں جس شہر میں لوگ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگوں کی غمی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خوشی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ غمی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ بیماری دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ صحت مندی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ امیری دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ غریبی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ تو جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو جب اللہ نے دیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ شکر کرو، اور جب اللہ نے نہیں دیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے مانگو اور صبر کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ سے مانگو اور صبر کرو۔ اگر ناشکری کرو گے، واویلا کرو گے، چھلانگے مارو گے، تو پھر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے بھائی، وہ نہیں دے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اور پھر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کو دے بھی دینا اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات، کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، مجھے آپ کو دی ہیں۔ آنکھ کی نعمت کم ہے، زبان کی نعمت کم ہے۔ آنکھ کی نعمت نابینے سے پوچھو، زبان کی نعمت گونگے سے پوچھو، کان کی نعمت بہرے سے پوچھو، ٹانگوں کی نعمت لنگڑے لولے سے پوچھو، صحت کی نعمت بیمار سے پوچھو، فراغت کی نعمت مصروف آدمی سے پوچھو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مالداری کی نعمت غریب سے پوچھو۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، پھر بھی ہماری خواہشات ختم ہو رہی ہیں؟ نہیں، خواہشات پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، وہ یہی خواہش کرے گا ایک اور پہاڑ مل جائے، وہ بھی دے دی جائے پھر وہ خواہش کرے گا ایک اور پہاڑ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا پیٹ دنیا کا مال و متاع بھر نہیں سکتا ہے، اس کا پیٹ اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ قبر کی مٹی ہے، وہ اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو جب خواہشات ہی پوری نہیں ہونی ہے تو پھر صبر کرو۔